دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات ہوگی پھر میاں محمد نواز شریف کی۔ ظاہر ہے وہ گویا موضوع سخن ہے طول و عرض میں وطن پاک میں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو صاحبان عدل ہیں انہیں بڑی طلب ہے میاں صاحب واپس آئیں۔ وہ بہت پریشان ہیں ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے، اس لیے کہ قانون آئین کو بڑا ڈنٹ پڑ سکتا ہے وہ نہ آئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کو سزائے موت بھی ہوئی اور پھر ان کی عدم موجودگی میں سزائے موت دینے والی وہ جو عدالت ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس سے تو بہرحال آئین کا ناک اور آئین کا جو علم ہے قانون کی عملداری کا وہ بلند ہوا، لیکن ظاہر ہے میاں صاحب جو بیماری کے سبب سے ساری لیگل جو سٹلٹیز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے بیرون ملک گئے ہیں، اور ٹیکنیکلی اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے، تو ان کا اس طرف یعنی ان کو علاج مکمل کر کے آنے دینے میں بڑی پریشانی ہے۔ اس طرح آئین کی ناک جو ہے وہ نیچے ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے ہم آئین اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں، اس لیے صاحبان عدل جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہیں بڑی پریشانی لاحق ہے۔ تو بہرحال اس ایشو کو مسلم لیگ نواز نے ٹیک اپ کیا، اور مسلم لیگ نواز کے صدر جناب شہباز شریف کی قیادت میں ان کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں سارے ہی مین لیڈر جو ہیں مسلم لیگ کے وہ شامل ہوئے، جن میں عام نام سمجھ لیں کہ ظاہر میاں شہباز شریف تو شامل تھے ہی، خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر ہیں، آسن اقبال، رانا ثناء اللہ خان اور ایاز صادق، شاہد خاقان، سابق وزیر اعظم، مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق وغیرہ، یعنی سارے ہی عام اسٹالورٹس موجود تھے۔ اور جو نہیں تھے مثلا صوبائی صدور وغیرہ، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ورچولی اس کانفرنس میں شامل تھے۔ تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے وہ بھی رابطے میں تھے، اور انہوں نے اپنی ولنگنس نہیں بلکہ اپنی یعنی یہ جوش عزم ظاہر کیا کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور یعنی 10 تاریخ سے پہلے ہی وہ چاہتے ہیں کہ آ جائیں۔ اگر قانون کو اتنی پریشانی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ قانون کی تکالیف میں اضافہ ہو، تو میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے ظاہر لیڈرز جو ہیں انہوں نے یعنی میاں صاحب کو اپنا قائد تسلیم کیا ہوا ہے اور تحیات کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کوئی غیر مسلمہ بات نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اصل میں مسلم لیگ نواز تو بہرحال میاں نواز شریف ہی کا ایک پولیٹیکل نام ہے، تو اس والے سے میاں صاحب کو ان کا ریگارڈ بھی ہے اور انہیں میاں صاحب کی ضرورت بھی ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی اپینین میک آؤٹ کی، آپس کنسلٹیشن، جو پروز اینڈ کانس ڈیسائیڈ کیے یعنی ایویلیویٹ کیے، تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میاں صاحب اپنا علاج جو ہے وہ مکمل کروانے کے بعد ہی واپس آئیں، پہلے نہ آئیں۔ اگرچہ میاں صاحب ولنگ ہیں، بلکہ وہ پرجوش ہیں واپس آنے میں ادھورا علاج چھوڑ کے بھی، لیکن ان کی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ علاج مکمل ہو جائے، اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جب تک ان کو فٹ قرار نہیں دیتے تو ان کو نہیں آنا چاہیے۔ لہذا کنکلوڈ پارٹی نے یہی کیا، مزاحمت کی کہ میاں صاحب آپ وہیں سٹے کریں، قانون اور عدل کی منت ترلا کر لیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے احکامات کے مطابق ہی وہ گئے ہیں، اور یہ جینون ریزنز ہیں، اور امید ان کی یہ تھی کہ شاید عدل والے جو ہیں ان کو بھی کوئی ڈنٹ پڑ جائے، انہیں سمجھ آ جائے کہ اگر مشرف کے نہ آنے سے عدل کا سر نیچا نہیں ہوا تو میاں صاحب تو پہلے یہ اپنا سر تسلیم خم کر چکے قانون کے سامنے کہ انہیں پتہ تھا جیل جانا ہے، اور اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر وہ حاضر ہوئے اپنی بیٹی سمیت قید و بند آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے، اور صاحبان عدل کی خوشنودی کے لیے وہ برداشت بھی کی۔ تو اس لیے اب ان کی عدم موجودگی بھی قانون اور عدل والے بھی تھوڑا برداشت کر لیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ برداشت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون نے یہی فیصلہ کیا۔
اور یہ سٹانس جو میاں صاحب کا ہے ان کا یہی ہونا چاہیے تھا کہ انہیں باہر حلب اقرار ہی ہونا چاہیے کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہیں بیرون ملک بھیجا گیا تو اس وقت بھی جو زیادہ اطلاعات یہی تھیں کہ میاں صاحب ذاتی حیثیت میں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، میں نہیں جاتا، لیکن اپنے فیملی اور اپنے جو سیاسی ان کے اقربا ہیں، ایک تو خاندانی اقربا ہیں، کچھ سیاسی اقربا ہیں، تو ان کے پریشر کی وجہ سے وہ گئے تھے. اور ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں نا. میاں صاحب ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اب وہ ذاتی سے زیادہ قومی بھی اثاثہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے تو گویا اصل حیات کا سبب ہیں. تو اس لیے انہیں بھی ان کا ریگارڈ کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کی اولاد، ان کا اصرار تھا کہ آپ جائیں، کہ انہیں ان کی زندگی عزیز ہے. اور ظاہر ہے سیاسی پارٹی کے لیڈرز بھی اور ورکرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ میاں صاحب خوش و خرم رہیں. اور یعنی کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ فوراً واپسی ضروری ہے، آ ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے. لہذا ان کی طرف سے ولنگنس یہی ہونا چاہیے تھا، اور ان کی طرف سے جو ریشنل ڈیسیژن ہے وہ یہی ہے. یعنی میں ذاتی حیثیت میں اگر مجھ سے میری خواہش کو پوچھے تو اس میں بھی یعنی پیرالل ہے کہ سینٹیمنٹلزم کی بات کریں تو عزیمت کی بات کریں تو ظاہر ہے آ جائیں، لیکن ریشنل چیزوں کی بات کریں تو انہیں نہیں آنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے جو لیڈر نے فیصلہ کیا ہے وہی صائب فیصلہ ہے، وہی صحیح ہے. لہٰذا اطمینان سے علاج کروائیں. ادھر کوئی قیامت نہیں آ گئی. آئین اور قانون کو اور انہی ججوں کو جب فوجی جنرل الٹ دیتے ہیں تو انہیں کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوتی. اب اگر 2 4 10 ہفتے اگر مزید وہاں پر سٹے ہو بھی گیا تو کوئی قیامت نہیں برپا ہوگی. خیر ہے، اس لیے اگر ایبسکانڈر قرار دینے کا انہیں شوق ہے تو وہ بھی اپنا پورا کر لیں. پہلے بھی تو انہیں اور کئی یعنی نیب والوں نے بھی انہیں گویا ایبسکانڈر یا اشتہاری تو قرار ہی دیا ہوا ہے جی. تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے، تو چلو ایک اور ایبسکانشن سے ایک اور ایبسکانڈر عدالت قرار دے دے. تو بہرحال ان کے پاس جینوئن ریزنز ہیں اور وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. وہ پہلے بھی عدالت میں وہ جمع کرواتے رہے ہیں، اب بھی عدالت میں جمع کروائیں گے. اور میں ذاتی حیثیت میں جب ریشنل فیصلہ دیکھتا ہوں تو میرا بھی یہی اپینین ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. دیکھیں ان جنرلز نے بھی یہی رہنا ہے، ان عدل والوں نے بھی یہی رہنا ہے. تو اللہ انہیں صحت دے، اور مہینہ 2 مہینے 4 مہینے جب بھی وہ صحت ان کی ڈاکٹرز کہیں کہ اب اوکے ہے تو پھر واپس آ جائیں اور ان سے ٹیک آن کریں. وہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ جو بظاہر حکومت ہے یعنی پی ٹی آئی کی، خان صاحب کی حکومت، اور جو ان کے پیچھے حقیقی حکومت ہے جیسے باجواز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک باجوہ نے اپنا ایک ٹوپی ڈرامہ ایک ایکٹنگ کی کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور خان صاحب نے کہا کہ میں قبول نہیں کرتا. مہودی اونچی رکھا نا جی. اصل میں اس میں بھی پرابلم یہ تھا کہ اگر استعفیٰ ایک طرف سے دیتے تو دوسرا بھی دینا پڑتا. اب وہ چاہتے ہیں کہ جہاں 5 گھی میں ہیں وہ تو رکھیں، یہ ایک برائے نام سی تھی جو اس کو چھوڑ دیں. لیکن پھر یہ سوچ آئی کہ ایک کو چھوڑنے سے دوسرے پر پریشر ہوگا، اس لیے دونوں ہی رکھ لیتے. تو باہر اگر وہاں پر کوئی قانون کوئی ڈنٹ نہیں پڑا اور ساجد گوندل کی اغوا سے کوئی قانون پریشان نہیں ہوا تو میاں صاحب کے عدم موجود سے بھی قانون کو کوئی منت اللہ کر لیں کہ حضرت آپ رحم ہی کریں. وہ محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں گر جام دیا جائے. میاں صاحب کے واپس آنے سے وہ جو کم ظرف لوگ ہیں جو پہلے بھی یعنی اپنی تمام تر شکاوت قلبی کو بروئے کار لاتے رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر بروئے کار لانے کا موقع ملے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب صحیح صحت مند ہو کے واپس آئیں. اور مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو اور ورکرز کو یہ پوائنٹ سمجھنا چاہیے اور اس پر ضد کرنی چاہیے، اصرار کرنا چاہیے. اور میاں صاحب کو ظاہر ہے اس پر ولنگنیس ہی شو کرنی چاہیے کہ میں حاضر ہوں، میں آنا چاہتا ہوں. اور یقیناً وہ آنا بھی چاہتے ہیں، وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. تو بہرحال جن کو ان کی ضرورت ہے
انہوں نے انہیں مجبور کیا، اور وہی اب بھی مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں، آپ اپنا علاج کروائیں۔ اس لیے کہ یہ جو کم ظرف اس وقت اقتدار میں ہے وہ باجواز کی صورت میں ہوں یا وہ بھنگی گالاس کی صورت میں ہوں، دونوں صورتوں میں یعنی انتہائی پرلے درجے کے نہ صرف وہ شکی القلب ہیں، وہ کم ظرف ہیں، وہ جفاجو ہیں، وہ ایک گھٹیا مزاج کے گھٹیا لوگ ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی ان کے ہاتھوں میں دینے سے کہیں بہتر ہے کہ وہاں پر علاج کرائیں، اور جب صحتیاب ہو جائیں تو واپس تشریف لائیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور یہ مسلم لیگ نون کا، ان کے لیڈروں کا بڑا صائب فیصلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔